السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآة المؤمن۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں جس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، دولت توحید سے مالا مال کیا، صحیح راستہ اور صحیح منہج اس نے ہمیں دکھایا۔ اللہ سے ہم اس صحیح راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ بھی بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں۔ جوامع الکلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات انتہائی مختصر ہوتے تھے، لیکن ان میں معانی کا ایک سمندر بہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی جوامع الکلم میں سے ایک روایت سنن نبی داؤد میں ہے۔ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآة المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو آئینے سے تشبیہ دی ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے آئینے کے جو صفات ہیں ان کو معلوم کریں، اور ساتھ ہی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے درس میں آئینے کی صفات کیا ہیں انشاءاللہ ہم ان کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ان صفات کو، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ آئینے کی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے، آئینے کا کام اصلاح کرنا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی چاہیے اپنے بھائی کی اصلاح کرے۔ جب آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے چہرے پر داغ یا دھبا دیکھتا ہے، اسے ہرگز یہ منظور نہیں ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے کہ یہ داغ اور دھبا اس کے چہرے پر برقرار ہو۔ اسی طرح ایک بندے مومن اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھے، اس کے عیب کو اپنا عیب تصور کرتے ہوئے اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس دوستی کا تقاضا کیا ہے، اس فرینڈشپ کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا یأمرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو آئینے کی پہلی خوبی یہ ہے، آئینہ اصلاح کرتا ہے۔
آئینے کی ایک دوسری خوبی یہ ہے، جب بھی آئینہ دیکھا جائے وہ اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے مومن کو چاہیے ہمیشہ اپنے مومن بھائی کی اصلاح کے لیے تیار رہے، آئینہ تھکتا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مومن کے اندر بھی مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ دعوت اور اصلاح کا کام ایک یا دو دن کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کو مشن، زندگی کا مقصد اور مشن بنا کے کرنا ہے۔ دیکھیے، بنی اسرائیل میں بگاڑ کا آغاز کیسے ہوا جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل میں بگاڑ کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرتا، اسے گناہ میں ملوث پاتا، اسے نصیحت کرتے ہوئے کہتا اللہ سے ڈر، گناہ سے باز آ جا۔ دوسرے دن ملاقات کرتا تو نصیحت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ کھانے پینے لگتا تھا، اس کا ہم پیالہ ہم نوالا ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دلوں کو برابر کر دیا، نیک لوگوں کے دلوں کو اور برے لوگوں کے دلوں کو برابر کر دیا۔ برے لوگوں کے دلوں کی جو سیاہی تھی وہ اچھے لوگوں میں بھی منتقل ہو گئی۔ تو یہ آئینے کی دوسری خوبی ہے، آئینے کو جب بھی دیکھا جائے وہ اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے مومن کو چاہیے ہمیشہ اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے تیار رہے۔ آئینے کی ایک تیسری خوبی یہ ہے، آئینے کو آپ توڑ بھی دیں تب بھی وہ اصلاح کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے مومن کو چاہیے اپنے بھائی کی طرف سے پہنچنے والی زیادتیوں کے باوجود اس کی اصلاح کریں، برائی کا جواب برائی سے نہ دیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ نے فرمایا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو اچھائی سے ختم کرو۔ جب آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے، اصلاح کا کام کریں گے، آپ کو سامنے والوں کی طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو تکلیف دہ ہوں۔ یہی وجہ ہے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں جو بھی تکلیفیں تمہیں پہنچیں ان پر صبر کرو۔ تو یہ آئینے کی تیسری خصوصیت ہے، آپ آئینے کو توڑ بھی دیں وہ تب بھی اصلاح کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی طرف سے پہنچنے والی زیادتیوں کے باوجود اس کی اصلاح کا کام کرتا رہے۔ آئینے کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آئینے کے سامنے چاہے بادشاہ کھڑا ہو، چاہے غریب، چاہے مالدار کھڑا ہو یا فقیر، بلا خوف و خطر ہر ایک کو اس کے عیب سے آگاہ کرتا ہے۔ آئینہ بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے، آئینہ صرف غریبوں کی غلطیوں کو اچھال کر کے مالداروں کی غلطیوں کو چھپاتا نہیں ہے، بلا خوف و خطر ہر ایک کو اس کے عیب سے آگاہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے مومن کو چاہیے غلطی کوئی بھی کرے، چاہے اپنا کریں، پرایا کرے، دوست کرے، رشتہ دار کریں، ہر ایک کو اس کی غلطی سے آگاہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ غریبوں کی غلطیوں کو اچھالا جائے، کمزوروں کی غلطیوں کو اچھالا جائے اور بڑے لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالا جائے۔ اصلاح ہر ایک کی ہوگی بلا خوف و خطر، ہر شخص کی اصلاح کا کام کیا جائے گا۔ آئینے کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جب آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنے عیب کی اصلاح کر لیتا ہے، آئینہ دوبارہ اسے اس کا عیب نہیں دکھاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان بھائی
اپنی اصلاح کر لیں تو اس کے ماضی کا اس کے سامنے تذکرہ کر کے اسے آر نہیں دلانا چاہیے۔ جب آدمی نے اپنی اصلاح کر لی، توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب انسان نے ایک دفعہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لی، بار بار اس کی غلطیوں کا اس کے سامنے تذکرہ کر کے اسے آر دلانا، یہ بندے مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ آئینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آئینہ حسد نہیں کرتا ہے۔ آئینہ آپ کو صرف آپ کی خامیوں سے آگاہ نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بھی بتاتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے مومن کو چاہیے کہ کسی کی دشمنی میں آ کر کے آپ صرف اس کی خامیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کی خوبیوں کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ جس طرح آئینہ حسد نہیں کرتا ہے، ایک بندے مومن کو بھی چاہیے کہ وہ حسد نہ کرے۔ حسد ایک خطرناک بیماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے بارے میں فرمایا کہ یہ مونڈنے والی ہے۔ فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، فرمایا سابقہ امتوں کی بیماری تم میں بھی سرایت کر جائے گی۔ سابقہ امتوں کی بیماری کیا ہے؟ یہی ہے، حسد ہے، بغض ہے، دل میں کینہ پالنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مونڈنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری سر کو مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ بیماری تمہارے دین اور ایمان کو مونڈنے والی بیماری ہے۔ فرمایا کسی بھی بندے مومن کے دل میں ایمان اور حسد، یہ دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں حسد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس دل میں حسد پل رہا ہو اس دل میں ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا، جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آئینہ حسد نہیں کرتا ہے، اسی طرح ایک بندے مومن کو بھی چاہیے کہ حسد نہ کریں۔ آئینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ آپ کے چہرے پر کوئی داغ اور دھبا نہ ہو، آئینہ ایسا داغ اور دھبا آپ کے چہرے پر نہیں بتاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے بارے میں جھوٹ نہ بولے، اس کی طرف کسی ایسی برائی کو منسوب نہ کریں، کسی عیب کو اس کی طرف منسوب نہ کریں جو اس میں پایا نہ جاتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جو کوئی کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس میں موجود نہ ہو، تو اللہ قیامت کے دن اسے جہنمیوں کا خون اور پیپ پلائے گا۔ جو مومن کے بارے میں ایسی بات کہیں جو اس میں پائی نہیں جاتی ہے، آپ نے کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا، کسی غلط بات اس کی طرف منسوب کر دی، فرمایا اللہ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی اس بات سے رجوع کر لے یا ایسی نیکی پیش کرے جو اسے اس عذاب سے بچا دے۔ تو آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ کبھی اپنے مومن بھائی کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولے۔ آئینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آئینہ غیبت نہیں کرتا ہے۔ فیس ٹو فیس آپ کے اندر کوئی عیب ہے تو سامنے ہی بتائے گا، وہ پیٹھ پیچھے آپ کے عیب کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھ رہا ہے، فیس ٹو فیس اس کی اصلاح کرے، اس کی خامیوں کا، اس کے جو کوتاہیاں ہیں اس کا تذکرہ پیٹھ پیچھے لوگوں کے سامنے نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ غیبت یہ بھی ایک خطرناک مرض ہے، خطرناک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم میں کا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لائے ہو، ابھی ایمان دل میں سرایت نہیں کر گیا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے
مسلمانوں کی غیبت نہ کریں. لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو کوئی کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑے گا تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا. اگر اللہ کسی انسان کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے تو اللہ اسے اس کے گھر کے اندر اس کے بیوی بچوں کے درمیان اسے ذلیل و رسوا کر دے گا. تو آئینہ غیبت نہیں کرتا ہے تو ہم کو بھی کیا ہم کو بھی غیبت نہیں کرنی ہے. دیکھیے آئینے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آئینہ چلاتا نہیں ہے. اگر آپ کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے خاموشی کے ساتھ آپ کو آپ کے عیب سے باخبر کرتا ہے. اسی طرح آپ اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھ رہے ہیں، بھری مجلس میں اسے رسوا نہ کریں بلکہ نرمی سے اسے سمجھائیں. آئینہ شور کرتا ہے، ہنگامہ کرتا ہے، چلاتا ہے؟ نہیں، خاموشی سے آپ کو آپ کے عیب سے باخبر کر دیتا ہے. اسی طرح آپ اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھ رہے ہیں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کریں. اگر آپ سختی کریں گے، آپ اسے ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے تو سامنے والا مزید بگڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے حق میں بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں، نرم طبیعت واقع ہوئے ہیں. اگر آپ سخت دل اور بد زبان ہوتے لوگ آپ کے پاس سے کبھی کی چھڑ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا انداز تھا کہ لوگ آپ سے چمٹے رہتے تھے. تو آئینہ چیختا اور چلاتا نہیں ہے. تو اسی طرح ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھے تو اسے بھری محفل میں ذلیل اور رسوا نہ کریں. دیکھیے آئینے کا کام بتانا ہے، اصلاح کرنا آئینے کا کام نہیں ہے. اسی طرح ایک بندے مومن کا کام کیا ہے؟ بتانا ہے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رسولوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف بات کو پہنچانا ہے. آئینہ دکھائے گا بس، آئینے کا کام عمل کرانا نہیں ہے. اسی طرح ہمارا کام بھی، مومن کا کام بھی، اگر اپنے بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھ رہا ہے اسے اس کے عیب سے باخبر کرنا ہے. قیامت کے دن ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سامنے والے نے اصلاح کر لی کہ نہیں کر لی. ہم سے یہ پوچھا جائے گا کیا تم نے سامنے والے کو بتایا کہ نہیں بتایا، نصیحت کی کہ نہیں کی. تو آئینے کا کام بتانا ہے بس. اسی طرح ہمارا کام بھی کیا ہے؟ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں، عیب دیکھ رہے ہیں، اخلاقی خرابی دیکھ رہے ہیں، ہمارا کام اسے بتانا ہے، نصیحت کرنا ہے. بقیہ وہ اپنی اصلاح کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اس کے عمل کا جواب ہمیں نہیں دینا پڑے گا. دیکھیے ایک آخری بات، جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ آپ کو آپ کے عیب سے باخبر کرتا ہے، کیا آپ غضبناک ہو جاتے ہیں؟ آئینے کو پھوڑ دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ آپ کو آپ کے عیب سے باخبر کرتا ہے تو آپ آئینے پر ناراض نہیں ہوتے ہیں بلکہ فوراً اپنے عیوب کی اصلاح کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو آپ کا مسلمان بھائی آپ کے اندر پائے جانے والی کسی اخلاقی کمزوریوں کی نشاندہی کر رہا ہے، آپ میں موجودہ کسی عیب کے بارے میں باخبر کر رہا ہے، تو غصہ کرنا ہے یا سامنے والے کا شکر ادا کرنا ہے؟ جس طرح آپ غصے میں اگر کہ آئینہ پھوڑ نہیں دیتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی مومن بھائی آپ کو آپ کے عیب سے باخبر کر رہا ہے تو اس کا شکر ادا کریں.
عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے رحم اللہ امرأ اہدی علی عیوبی، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو میرے عیب مجھے ہدیے میں دیتا ہے، گفٹ میں دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو آپ کے کسی عیب سے باخبر کرتا ہے، یہ نہ کہیں کہ پہلے تو عمل کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ کلمات یہ ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک وابغض الکلام الی اللہ۔ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ بات کیا ہے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہے اللہ سے ڈر، تو وہ سامنے والے کو کہے کہ پہلے اپنی دیکھ۔ دیکھیے اسلام کی ذمہ داریاں دو طرفہ ہے، دائی کو کہتا ہے کہ پہلے عمل کریں بعد میں نصیحت کریں، مدعو کو کہتا ہے کہ دائی کا عمل نہ دیکھیں۔ دائی کو اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ عمل کریں، دعوت دیں، ورنہ اس کی دعوت بے اثر ہو جائے گی۔ لیکن مدعو کو یہ حکم دیا گیا کہ دائی کے عمل کو نہ دیکھیں، اس کی دعوت کو دیکھیں، اس کی عمل کی وجہ سے اس کی دعوت کو نہ ٹھکرائیں۔ بات سچی ہے تو قبول کریں، چاہے دائی بذات خود وہ بے عمل ہوگا وہ، لیکن بات صحیح کر رہا ہے۔ اگر وہ ہمیں کسی ایسے عیب سے آگاہ کر رہا ہے جو واقعتاً ہمارے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے، اس کا شکر ادا کر کے فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مختصر لیکن جامع ترین حدیث تھی۔ غالباً میں نے 12 باتیں ذکر کی ہیں، دہرا سکتے ہیں؟ دہرا لیں گے؟ ٹھیک ہے۔ نمبر 1، آئینے کا کام اصلاح کرنا ہے۔ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بھائی کی اصلاح کرے۔ نمبر 2، آئینے کو جب بھی دیکھا جائے وہ اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندے مومن کو بھی چاہیے کہ اس کے اندر مستقل مزاجی ہو، آئینے کو توڑ بھی دیا جائے تو وہ اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو بندے مومن کو بھی چاہیے کہ سامنے والوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کے باوجود بھی اصلاح کا کام کرتا رہے۔ نمبر 4، آئینے کے سامنے چاہے مالدار کھڑا ہو، چاہے غریب، چاہے بادشاہ، سب کو اس کے عیب سے باخبر کرتا ہے، بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے مومن کو بھی چاہیے کہ بھید بھاؤ نہ کرے۔ آئینے کی ایک 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ جب آدمی اپنے عیب کی اصلاح کر لیتا ہے تو آئینہ دوبارہ اسے اس کا عیب نہیں دکھاتا ہے۔ اسی طرح کوئی اپنے عیب کی اصلاح کر لیں تو دوبارہ اس کے عیوب کا تذکرہ کر کے، اس کے ماضی کا تذکرہ کر کے اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ بندے مومن کا شیوا نہیں ہے۔ آئینہ حسد نہیں کرتا ہے، 5 ہو گئے۔ آئینہ حسد نہیں کرتا ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، آئینہ غیبت نہیں کرتا ہے، آئینہ چیختا اور چلاتا نہیں ہے۔ ہاں، وہی حسد نہیں کرتا۔ حسد میں کیا ہے؟ پھر اسی طرح سے آئینے کا کام بتانا ہے، عمل کروانا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے جب آپ کو آپ کا آئینہ آپ کے عیوب سے باخبر کرتا ہے تو آپ آئینے کو پھوڑ نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان آپ کو عیب سے باخبر کریں تو اس کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ یہ کچھ باتیں رہیں، اللہ سے ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق مانگتے ہیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔